السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹس می نازش مہر. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی اور ایمان کی بہترین حالت ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العظیم. ہمارے روزے کا پہلا اشرا مکمل ہو چکا ہے جو تھا رحمت کا اشرا. اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش رکھے اور ہمارے لیے رمضان شریف بہترین ثابت ہو اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. بس اللہ پاک سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنا قرب نصیب کر دیں، کیونکہ اللہ پاک کا راضی ہونا بہت بہترین ہے. کیونکہ جب اللہ کے پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے تو جب اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں گے تو پھر ہماری تو وہ والی بات ہے نا کہ ہماری تو عید ہو جائے گی. تو اللہ پاک سے دعا کیا کریں. رمضان کے اندر جس طرح ہر ایک عبادت کا ایچ اینڈ ایوری سجدے کے اوپر ہمیں 1500 مطلب آپ دیکھ لیں 15,000 ہمیں ہر ایک سجدے پر مطلب نیکی ملتی ہے. تو جب ہم لوگ اپنی نفل عبادات کو بڑھائیں گے یا ہم لوگ اپنے مطلب روزہ صدقہ خیرات وغیرہ کو بڑھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ثواب میں بھی اور زیادہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. جب بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں مطلب وہ اتنا نہیں کر سکتے اور اتنا وہ نہیں مطلب سجدے کر پاتے ہیں یا وہ اتنی نوافل وغیرہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو وہ کوشش کیا کریں کہ وہ اپنے صدقہ و خیرات میں اضافہ کر دیں اور لوگوں سے اپنے معاملات اچھے کریں. اگر ان کی کسی سے لڑائی یا کسی سے بحث یا کسی سے ان کی لڑائی وغیرہ ہوئی ہے، بول چال بند ہے، تو وہ کوشش کریں کہ رمضان شریف میں ان سے بول لیں، ان سے اپنے تعلقات اچھے کر لیں. اس کا بھی پلس بہت ثواب ملے گا. جب ہنسنا بھی عبادت ہے، ہنسنا بھی ایک صدقہ ہے، تو جب ہم لوگ کسی سے جو ہم سے ناراض ہیں، ہم سے نہیں بولتے، ہم ان سے چلا کر بولیں گے، ان کو معاف کر دیں گے اللہ کی رضا کی خاطر، اس رمضان میں ہم ان کے گلے لگ جائیں گے تو اس کا پلس اور زیادہ ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اگر ہم اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں تو آپ نے وہ قصہ ضرور سنا ہوگا حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلیمان آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک بہت بڑے جادوگر تھے. یو کین سے دیٹ ہی از اے ویری نائسلی میجیشین. اور مطلب اللہ پاک نے انہیں بہت بہترین پاور دی تھی. انہوں نے اللہ پاک سے کہا کہ ایک دن کہ اللہ پاک میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی دعوت کروں، آپ میرے گیسٹ بنیں، میں آپ کے لیے بہت اچھی اچھی ڈشز پریپیئر کرنا چاہتا ہوں اور ہر ورائٹیز کی ڈشز پریپیئر کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تمہیں وقت دیا. تو جب وہ مطلب ایک دم فری ہو گئے اپنی ڈشز وغیرہ پریپیئر کرنے میں اور انہوں نے دیکھا کہ اب ایوری ورک ہیز کمپلیٹڈ، میرا ہر کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب میں دعوت کے لیے ریڈی ہوں، تو تب انہوں نے اللہ پاک کو انویٹیشن بھیجایا کہ اب آپ آ جائیے. تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل میری طرف سے ایک مچھلی آئے گی، وہ تمہارے مطلب جو کھانے ہیں ان کو ٹیسٹ کرے گی. تو مچھلی آئی، یال مچھلی آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کی سب سے بڑی مچھلی ہے، وہ آئی اور آتے ہی اس نے دسترخوان سمیت، چاہے باؤل تھے دسترخوان پہ، چاہے برتن کیسے بھی کسی طریقے کے بھی برتن تھے، آپ کو پتہ ہے کتنی ڈشز وغیرہ انہوں نے تیار کی ہوں گی. ہم تو اگر سوچنے بھی بیٹھے نا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنی انہوں نے ڈشز پریپیئر کی تھی اللہ پاک کے لیے. تو وہ مچھلی باؤل وغیرہ مطلب انفیکٹ جو برتن تھے، چمچ مطلب اسپونز، جو بھی جو چیزیں تھیں وہ سب کھا گئی. حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے دیکھا تو اسے کہا کہ ارے مجھے تو اتنا وقت لگا اسے بنانے میں اور تو اسے 1 منٹ میں کھا گئی. تب اس نے کہا کہ اے سلیمان، کوئی دعوت میں بلا کر بھی ایسے ٹونٹ کستا ہے؟ تو پھر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے اس طرح کہا تو اس نے کہا کہ سلیمان، میرا اللہ مجھے، تو نے تو ایک وقت کا مجھے اتنا سا کھلا کے مجھے گنایا، مجھے بتایا میرا وقت تو مجھے روزانہ کا اتنا کھلاتا ہے. تب حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واہ رے اللہ، تیری رحمت کتنی وسیع ہے. اور حقیقت میں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. یہ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ہم اپنی اوقات کے برابر ہی مانگتے ہیں. ہمیشہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والے کے پاس کتنا ہے، ہم اس کے مطابق مانگیں. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. رمضان المبارک چل رہے ہیں، وہ خود کہتا ہے کہ تہجد کے وقت میں آسمان سے زمین پر آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے کوئی سوال کرنے والا. تو بہت بہترین اپارچونیٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم تہجد میں جب اٹھتے ہیں تو ہم لوگ 2 منٹ کچن سے فری ہو کر سب سے پہلے سحری، خود سب کو سحری کروا دیں. آپ خود سحری نہ کریں 2 منٹ کے لیے، تہجد کے نوافل پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جتنا آپ کی سہولت ہو، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں
اور آپ دعا کریں، خوب رو رو کر گڑ گڑا کر مناجات کریں اللہ سے. آپ یقین کریں آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اور پھر آپ سحری بند ہونے سے 10-15 منٹ پہلے سحری لے کر بیٹھ جائیں، سحری کر لیں. آپ اس کی کوشش کریں، آپ یقین مانیں، آپ تہجد پڑھیں اور پھر آپ میریکلز دیکھیں. رمضان شریف میں تہجد، جب تہجد اتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، جب کامن ڈیز میں آپ سوچ رہے ہیں کہ تہجد کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، اتنی مطلب تہجد کی امپورٹنس ہے، تو آپ خود سوچیں کہ رمضان شریف میں اس کا کتنا ثواب ہوگا، اس کا کتنا زیادہ ثواب ملتا ہوگا. اور آپ یقین کریں کہ رمضان شریف میں آپ تہجد پڑھیں اور آپ کی جو بھی ڈیزائرز ہیں، جو بھی ایسی مطلب مناجات ہیں، جو ایسی آپ کی خواہشیں جو آج تک آپ اسے لے بیٹھے اور قبول نہیں ہو رہی، تو آپ یقین کریں، کوشش کریں کہ آپ اس رمضان میں اللہ کو منا لیں گے، وہ چیز آپ کو مل جائے گی. آپ یقین کیجئے، کیونکہ تہجد ایک ایسا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا تیر ہے جو کبھی بھی مس نہیں ہوتا. تو آپ یقین کیجئے، ہم بہت سی مائیں بہنیں ایسی ہیں جو ہم لوگ سحری کر لیتی ہیں، بٹ نماز فجر کے وقت ہم لوگ کچن سے باہر نکلتی ہیں اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر ہم لوگ اپنا پارا پڑھ کر سو جاتی ہیں. پھر ہمارا تو وہ والا ڈھنگ ہوا کہ ہم نے تو رمضان کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا. اور جب اللہ پاک نے ہمیں رمضان دیا، دیکھیں کامن ڈیز میں تو ہم لوگ کہتے ہیں ہم سے تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کتنی بجے تہجد کا وقت ہے. اور رمضان شریف میں تو اللہ پاک نے اتنی بہترین اپورچونیٹی ہمیں دی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ 3:30 بج گئی ہے، 4 بج گئی ہے اور اب سحری کا وقت ہو چکا ہے. تو ہم سب سے پہلے اپنی سحری مطلب تہجد کی نماز پڑھ لیں. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، فیملی ممبر زیادہ ہیں، ہم لوگ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو ایسے کیجیے کہ پہلے فیملی ممبرس کو سحری کروا دیں اور پھر سحری کروانے کے بعد اپنی سحری کو سائڈ میں رکھ دیں، مطلب ان کو پریپیئر کر کے ہاف ڈن، اس کو فل ڈن کر کے رکھ دیں اس کو، اور آپ تہجد پڑھ لیں اور پھر آپ سحری کر لیں. تو کوشش کریں، آج سے عہد کریں کہ صبح سے انشاءاللہ آپ تہجد ضرور پڑھیں گے. یقین کیجئے میں نے تہجد سے زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھی ہیں، میں نے تہجد سے ناممکن کام کو ممکن ہوتے ہوئے دیکھا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ اپنے اہل خانہ کو، میرے اہل خانہ کو، تمام امت مسلمہ کو، خاص طور پہ فلسطین والوں کو، ان سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اور اللہ پاک سے یہ دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیے گا اور یہ رمضان آپ ہم سے ضرور راضی ہو جائیے گا اور ہمیں اپنے قریب کر لیجئے. اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائیں اور مجھے اور میرے اہل خانہ ہم سب کو، تمام لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ، نازش. اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کر دیا کریں تاکہ کوئی بھی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک بھی کر دیا کریں. آپ کی نازش مہر. اور اگر مجھ سے ویڈیوز لیٹ بنتی ہیں تو آئی ایم ریئلی سوری، ایز یو نو ویری ویل کہ رمضان شریف چل رہے ہیں، تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ، نازش مہر.